اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 137 لفظی ترجمہ۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لائیں بمثلی ما اس جیسی پر جو امن تم ایمان لائے تم بھی جس پر فقد تو یقیناً اہتدو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن اور اگر تولو وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا تو یقیناً ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ چنانچہ عنقریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت 136 میں ہم نے پڑھا کہ ایمان کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکامات پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، تحریف شدہ ہیں، اور دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ تو اس آیت کے بعد اب آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایمان لے کر آئے جس طرح ایمان لائے صحابہ اکرام۔ اس لیے صحابہ اکرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں یہود و نصارہ جس طرح اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس حق کا علم بھی ہو اور اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں، اور گمراہی آپ کے پاس حق کا علم نہ ہو، لا علمی ہو، پھر عمل بھی نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، حق کا اعتراف کرے۔ صحابہ اکرام اپنے دور میں اسی طرح ایمان لائے تھے، اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو مثال کے طور پہ رکھا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا۔ اب اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہیں اگر وہ پھر جائیں، ملت ابراہیم سے پھر جائیں، ہدایت سے پھر جائیں، یعنی علم سے بھی محرومی اور عملی گمراہی بھی، تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ یہی وہ شقاق ہے، یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے۔ تو اب اگر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے، اور اسی ضد اور تعصب کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہود و نصارہ ایسے دشمن ثابت ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دیں اور اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، اپنا سب کچھ رسول کی دشمنی میں لگا دیتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لیکن ان سب کی دشمنی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا، یہ لوگ جلا وطن کر کے تتر بتر کر دیے گئے، اور یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہو گیا۔ جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے، بنو قریظہ قتل ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اور نصرت پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو آگے ہے، غائب اور حاضر، سب اس کے علم کے دائرے میں ہے، اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح یہ آیت قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک واقعہ وقوع ہونے سے پہلے خبر دینا اور پھر اس کا اسی کے مطابق واقعہ ہو جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف ان کی گود میں تھا، اور انہی الفاظ پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے خون کے چھینٹے پڑے جب ان کو شہید کیا گیا، اور یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ آیت 138 لفظی ترجمہ۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا تو وہ اسے غسل دیتے اور کہتے کہ اس کے سابقہ سب گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ بھی ملایا کرتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں بلکہ نو مولود بچوں کو بھی دیا جاتا تھا، اور اس رسم کو وہ بپتسمہ کہتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے، رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ تو دشمنوں کی مخالفت کا یہ جواب ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کافی ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو مزید بہتر کس طرح بنائیں۔ تو صبغۃ اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس دین کے تمام عقائد اور احکامات پر تمام اوقات میں عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے، اور جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکاؤ سر، تو ان پر عمل کرو، تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت بن جائے گی، اور جب تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت اور کمال حاصل ہوگا، کیونکہ دین حسن اخلاق، اعلیٰ درجے کے اعمال اور عالی مرتبہ کاموں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں، یعنی بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ہر اچھی صفت سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی، اور کہا کہ اللہ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنا انسان کو انہی میں شامل کروا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ تو صبغۃ اللہ کیسے چڑھے گا کسی انسان پہ؟ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے، دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے اور اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کی بندگی کا عملی نمونہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفر ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔